الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ دوستو بزرگو، قرآن کریم کی 114 صورتوں میں سے سب سے پہلی صورت سورہ فاتحہ ہے۔ یوں کہیے کہ یہ قرآن کریم کا دروازہ ہے۔ فاتحہ کے معنی ہیں کھولنے کے۔ جب قرآن کریم کھلتا ہے اور شروع ہوتا ہے تو سورہ فاتحہ ہی سے شروع ہوتا ہے۔ جیسے گھر میں داخل ہونے کا دروازہ ہوتا ہے، ایسے ہی قرآن کریم میں داخل ہونے کا دروازہ سورہ فاتحہ ہے۔ سورہ فاتحہ کو سورہ فاتحہ اس لیے بھی کہتے ہیں کہ یہ دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کو اپنے پڑھنے والے پر کھول دیتی ہے، کیونکہ فاتحہ کے معنی ہے کھولنے کے۔ جو آدمی اس کے پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اس پر کھل جاتی ہیں۔ آیتوں کے اعتبار سے تو اقرأ بسم ربک الذی خلق، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، یہ آیتیں پہلے نازل ہوئی ہیں۔ اس کے بعد سورہ مدثر کی، سورہ مزمل کی کچھ آیتیں نازل ہوئیں، لیکن پوری کی پوری مکمل صورت جو سب سے پہلے نازل ہوئی ہے وہ سورہ فاتحہ نازل ہوئی ہے۔ سورہ فاتحہ میں 7 آیتیں ہیں۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، سورہ فاتحہ جیسی صورت نہ توریت میں نازل ہوئی، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، اور نہ باقی قرآن کریم میں۔ جو کچھ آسمانی پچھلی کتابوں میں اللہ نے نازل فرمایا تھا وہ سارا کا سارا قرآن کریم میں جمع فرما دیا، اور جو کچھ قرآن کریم میں ہیں وہ سب کا سب اللہ نے سورہ فاتحہ میں جمع فرما دیا۔ سورہ فاتحہ پورے قرآن کریم کا متن ہے، اور پورا قرآن کریم سورہ فاتحہ کی تشریح اور تفسیر ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے سورہ فاتحہ کے بڑے فضائل وارد ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی تشریف فرما تھے، صحابہ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا، آسمان کا آج ایسا دروازہ کھلا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھلا تھا، پہلی مرتبہ کھلا ہے، اور اس سے ایک فرشتہ زمین پر اترا ہے کہ وہ فرشتہ اس سے پہلے کبھی زمین پر نہیں آیا تھا۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ اس فرشتے نے میرے پاس حاضر ہو کر یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 2 نوروں کی بشارت دی ہے، اور میں 2 نوروں کی بشارت لے کر آیا ہوں۔ ایک سورہ فاتحہ ہے اور ایک سورہ بقرہ کا آخری رکوع ہے۔ ان دونوں چیزوں کو نور اس لیے کہا کہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے یہ قیامت میں نور بنیں گے، روشنی کا سامان بنیں گے۔ اس لیے کہ قیامت میں سورج انتہائی قریب ہوگا لیکن روشنی نہیں ہوگی۔ ہر آدمی اپنے عمل کی روشنی میں چلے گا، جیسے رات کے وقت میں ہر گاڑی اپنی خود کی لائٹ کی روشنی میں چلتی ہے۔ قیامت میں اندھیرا ہوگا، ہر آدمی اپنے عمل کی روشنی میں چلے گا۔
دنیا میں جس طرح جس کی لائٹ نہیں ہوتی ہے اس کا چالان ہوتا ہے، اسی طرح جس کے پاس قیامت میں روشنی نہیں ہوگی وہ اللہ کے عذاب کا شکار ہو جائے گا۔ اس لیے ان کو نور کہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مجھے عرش کے خزانے سے 4 چیزیں ایسی ملی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملی تھی، وہ میری خصوصیت ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا ان میں ایک سورہ فاتحہ ہے، ایک آیت الکرسی ہے، ایک سورہ بقرہ کا آخری رکوع ہے، اور ایک سورہ کوثر انا اعطیناک الکوثر۔ فرمایا کہ یہ 4 چیزیں اللہ نے اپنے عرش کے خاص خزانے سے مجھے دی ہیں جو کسی نبی کو نہیں ملی ہیں اس سے پہلے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سورہ فاتحہ کا ایک مرتبہ پڑھ لینا 20 سپاروں کے ثواب کے برابر ہے، 2/3 قرآن کے برابر۔ کہ کسی نے 20 سپارے پڑھ لیے ہوں، ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کا پڑھ لینا اتنا بڑا ثواب رکھتا ہے۔ سورہ فاتحہ اتنی عظیم الشان سورت ہے، اس کی فضیلت کا اندازہ اسی سے ہو جاتا ہے کہ نماز جیسی محتم بالشان چیز اور اللہ کا سب سے زیادہ پسندیدہ عمل، اس کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کو پڑھنا ضروری قرار دیا گیا ہے۔ بعض ائمہ کے نزدیک تو فرض ہے، بعض کے نزدیک واجب ہے، بعض رکعتوں میں فرض اور واجب کا درجہ ہے اور بعض رکعتوں میں سنت کا درجہ ہے، لیکن ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے سورہ فاتحہ۔ ایک جگہ تو آپ نے فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ اس کی نماز ہی نہیں ہے جس نے سورہ فاتحہ پڑھی، اس کی کیا نماز ہے؟ جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھے اس کی کوئی نماز نہیں۔ اس حدیث کی وجہ سے بعض علماء کے نزدیک سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے اور بعض کے نزدیک تو فرض ہے، کہ اگر سورہ فاتحہ ان کے نزدیک نہیں پڑھی، جیسے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، تو ان کا تو نماز ہی نہیں ہوتی۔ اس لیے کہ میں نے عرض کیا کہ سورہ فاتحہ جو ہے وہ قرآن کریم کا دروازہ ہے۔ ہدایت ایک ایسی چیز ہے، سورہ فاتحہ میں اصل میں 2 چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ پورے قرآن کریم کا متن ہے اور پورے قرآن کریم کا خلاصہ ہے اور پورا قرآن کریم اس کی تفسیر ہے۔ دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ایک دعا مانگنے کا حکم دیا ہے اور اس دعا کو کتنا ضروری قرار دیا ہے کہ ہر نماز میں وہ دعا مانگو، تو اس سے پتہ چلا کہ وہ چیز کتنی زیادہ ضروری ہے۔ اور دوسرے دعا مانگنے کا ادب سکھایا ہے۔ ایک دعا ہے سورہ فاتحہ میں جسے ہر مسلمان نماز کی ہر رکعت میں مانگتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو مجھے سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ ہدایت کیا چیز ہے؟ ہدایت ایک روشنی اور ایک نور ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ مومن کے دل میں پیدا فرما دیتے ہیں، اور یہ 2 چیزوں کی بنیاد پر ملتا ہے۔ ایک تو اس کو ملتا ہے جو ہدایت کی دعا مانگے، اور ایک اس کو ملتا ہے جو ہدایت کی محنت کرے۔ یہ 2 شرطیں ہیں۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ہے ہدایت کا نور اسے ملتا ہے جو اللہ سے عاجزی کے ساتھ ہدایت کی دعا مانگتا ہے۔ دوسرے فرمایا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو ہدایت کو حاصل کرنے کی محنت کرے گا ہم اس کو ضرور ہدایت دیں گے۔ پتہ چلا ہدایت دعا مانگنے سے ملتی ہے اور محنت کرنے سے ملتی ہے۔ عرض میں نے کیا ہدایت ایک روشنی اور نور ہے، اللہ اس کو مومن کے دل میں پیدا کرتے ہیں۔ اس کی علامت کیا ہوتی ہے؟ ہدایت کا نور اور ہدایت کی روشنی جب دل میں آتی ہے
تو آدمی کو نیکیوں کا فائدہ اور گناہوں کا نقصان ایسے نظر آتا ہے جیسے آنکھوں والے کو سورج کی روشنی کے اندر کالا اور سفید نظر آتا ہے. آدمی کی آنکھوں میں روشنی ہے, سورج نکلا ہوا ہے, آدمی پہچان لیتا ہے یہ کالا ہے, یہ سفید ہے. یہ آدمی جو سامنے سے آ رہا ہے یہ میرا جاننے والا ہے یا انجان اور اجنبی آدمی ہے, اس وقت دن ہے یا اس وقت رات ہے. ہر چیز کو آدمی آنکھوں کی اور سورج کی روشنی میں پہچان لیتا ہے. اسی طرح جب ہدایت کا نور دل میں آتا ہے تو نیکیوں کا فائدہ, نماز کا فائدہ, قرآن پڑھنے کا فائدہ, تسبیح پڑھنے کا فائدہ, کسی کے ساتھ احسان اور بھلائی کرنے کا فائدہ, سچ بولنے کا فائدہ, کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا فائدہ, اللہ کے حکم کو پورا کرنے کا فائدہ, اللہ کے نبی کی ایک ایک سنت پر عمل کرنے کا فائدہ صاف نظر آتا ہے. اور گناہوں کا نقصان, نماز چھوڑیں گے تو کتنا بڑا نقصان ہو جائے گا, رمضان میں روزہ نہیں رکھا تو کتنی بڑی محرومی ہو جائے گی, اگر جھوٹ بولا تو کتنا بڑا نقصان ہو جائے گا, کسی کو دھوکہ دیا تو میری آخرت خراب ہو جائے گی, اللہ کا حکم پورا نہیں کیا تو اللہ ناراض ہو جائیں گے, اللہ کے نبی کی سنت پر عمل نہیں کیا تو قیامت میں اللہ کے نبی کو کیا منہ دکھاؤں گا. سب چیزیں صاف نظر آتی ہیں. ہدایت کی روشنی جب دل میں آتی ہے تو یہ سب چیزیں نظر آتی ہیں. اسی لیے فرمایا کہ ہدایت کو مانگو اللہ سے اور نماز کی ہر رکعت میں مانگو. پتہ چلا کہ آدمی بغیر روٹی کے ہے دنیا میں, بغیر پانی کے ہے, بغیر کپڑوں کے ہے, بغیر مکان کے ہے, بغیر سواری کے ہے, تو مانگنا تو سب کچھ چاہیے, اللہ سے مانگنا چاہیے, ہر چیز مانگنی چاہیے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر تشریف لائے, پوچھا عائشہ کچھ ہے کھانے کو؟ حضرت عائشہ نے عرض کیا اللہ کے نبی کچھ بھی نہیں, آپ کو بہت تیز بھوک لگی. آپ مسجد میں تشریف لے گئے, نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کی, پھر گھر تشریف لائے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پھر پوچھا عائشہ اللہ نے کچھ بھیجا؟ حضرت عائشہ نے عرض کیا اللہ کے نبی ابھی کوئی انتظام نہیں ہوا. پھر آپ تشریف لے گئے اور پھر مسجد میں جا کر آپ نے نماز پڑھی اور دعا مانگی. پھر تشریف لائے اور کہا عائشہ کچھ آیا؟ حضرت عائشہ نے عرض کیا اللہ کے نبی کچھ نہیں آیا. آپ پھر تیسری مرتبہ مسجد تشریف لے گئے اور پھر نماز پڑھی اور پھر دعا مانگی. گھر تشریف لائے, پوچھا عائشہ کچھ اللہ نے بھیجا؟ حضرت عائشہ کہنے لگی ہاں اللہ کے رسول حضرت عثمان تشریف لائے تھے اور انہوں نے آپ کے بارے میں پوچھا تھا کہ اللہ کے نبی کہاں ہیں. میں نے عرض کیا کہ آپ تھوڑی دیر پہلے تشریف لائے تھے اور کوئی چیز آپ نے مجھ سے کھانے کے لیے مانگی لیکن گھر میں کچھ تھا نہیں, تو آپ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں تشریف لے گئے. حضرت عثمان سمجھ گئے اور یوں کہا کہ گھر سے کچھ لا کر سامان دے کر گئے ہیں کھانے پینے, اور یہ کہہ کر گئے ہیں کہ آئندہ جب کبھی بھی کوئی ضرورت پیش آئے تو مجھے کہلوا دیا کرے, میں بھیجوا دیا کروں گا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جب یہ بات کہی تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ عثمان یہ کہہ کر گئے ہیں کہ ضرورت پڑے تو مجھے کہلوا دینا. فرمایا میرے گھر میں نمک کی ڈلی کی بھی ضرورت ہوگی تو میں کسی سے نہیں کہوں گا, میں اپنے اللہ سے کہوں گا. میرے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹے گا تو میں اللہ ہی سے اس کو درست کرنے کے لیے کہوں گا. تو ہمیں تو یہ حکم ہے کہ اگر گھر میں نمک کی ڈلی کی بھی ضرورت ہے تو ہم اللہ سے کہیں, معمولی سے معمولی چیز کی بھی ضرورت ہے تو ہم پہلے اللہ سے مانگیں. اللہ کے نبی نے ہمیں عمل سے یہ چیز سکھائی. لیکن سورہ فاتحہ میں اس بات کا سبق دیا گیا ہے کہ ہر چیز مانگو, لیکن ہدایت کتنی زیادہ ضروری ہے کہ اس کو نماز کی ہر رکعت میں مانگو. دنیا کی کوئی چیز تمہارا دل چاہے مانگو مت مانگو, لیکن ہدایت کے بارے میں تو حکم فرض اور واجب قرار دیا کہ اس کو تو مانگو, کہ ہدایت تو اتنی ضروری چیز ہے. کسی آدمی کو دنیا میں سب کچھ مل گیا, ہدایت نہیں ملی تو کچھ نہیں ملا.
اور اگر کسی آدمی کو ہدایت مل گئی سب اور کچھ نہیں ملا تو سب کچھ مل گیا. اس ہدایت کی دعا کو مانگنے کے لیے اللہ نے ادب سکھایا ہے کہ جب تم دعا مانگو تو پہلے میری حمد و ثنا کرو. ایک دم شروع ہی پہلی آیت میں اللہ نے یہ بات نہیں فرمائی کہ بھئی اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سے ہدایت مانگو، بلکہ فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام عالموں کا پروردگار ہے، رحمان الرحیم ہیں، مالک یوم الدین، یوم جزا اور بدلے کے دن کا مالک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اتنا سب کچھ کہنے کے بعد پھر یہ کہا کہ اب مانگو اہدنا الصراط المستقیم. پتہ یہ چلا کہ آدمی کوئی بھی چیز اللہ سے مانگے تو پہلے اللہ کی تعریف کرے. دنیا کا قاعدہ بھی ہے کہ جب کسی کی تعریف کسی کے سامنے کی جاتی ہے تو آدمی کے دل میں خوشی ہوتی ہے. جب اللہ کے سامنے اللہ کی تعریف کی جائے گی جو کہ حقیقتاً تمام تعریفوں کا مستحق ہے. دنیا میں تو کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں دودھ کا دھلا ہوا ہوں، ہم تو سب عیب دار ہیں. نہ معلوم کتنے گناہ، کتنی غلطیاں، کتنی نافرمانیاں ہم کرتے ہیں اور جنے کتنے عیوب ہمارے اندر موجود ہیں. ہم تو گندے ہیں، لیکن اللہ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، ہر قسم کی تعریف کا مستحق ہے. لہذا اگر کوئی الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ تمام تعریفوں کا مستحق ہے. اللہ کی تعریف کرے آدمی، اس کی حمد و ثنا بیان کرے، اس کے بعد پھر جو کچھ اللہ سے مانگنا ہو مانگے. جیسے سورہ فاتحہ میں ہدایت کو مانگنے کے لیے پہلے اللہ کی تعریف کی گئی. ایک حدیث میں آتا ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے سورہ فاتحہ کو میرے اور بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر دیا ہے. آدھی سورہ فاتحہ میرے لیے ہیں اور آدھی سورہ فاتحہ میرے بندے کے لیے. سورہ فاتحہ میں 7 آیتیں ہیں. شروع کی 3.5 آیتیں اللہ کے لیے ہیں اور اخیر کی 3.5 آیتیں بندے کے لیے. حمد اللہ کے لیے، ثنا اللہ کے لیے، رحمان الرحیم ہونا اللہ کے لیے، بزرگی اللہ کے لیے، سب اللہ، اور عبادت اللہ کے لیے. ایاک نعبد تک یہ سب چیزیں اللہ کے لیے. اب آگے بندے کا نمبر ہے. ایاک نعبد کے بعد بندہ کہتا ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اے اللہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مدد تیرے لیے ہے، تعریف تو میرے لیے ہے، بزرگی میرے لیے ہے، ثنا میرے لیے ہے، عبادت میرے لیے ہے، لیکن مدد تیرے لیے. پھر یہ کہتا ہے میں ایسے لوگوں کے راستے پر چلنا چاہتا ہوں جن پر آپ نے انعام کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک میں تجھے نیک لوگوں کے راستے پر چلاؤں. پھر بندہ پناہ مانگتا ہے ایسے لوگوں کے راستے سے جن پر غضب نازل ہوا، جو راستے سے گمراہ ہو گئے. 2 چیزیں فرمائی ہیں، ایک وہ جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جاننے کے باوجود اللہ کی نافرمانی کی. ایک ہوتا ہے جاننے کے باوجود قانون کو توڑنا. ایک آدمی قانون جانتا ہے پھر قانون توڑتا ہے، یہ بڑا جرم ہے. اور ایک ہے قانون کو معلوم نہیں ہے اور آدمی کو قانون کے خلاف آدمی کام کر رہا ہے. آدمی کو اصول پتہ نہیں ہے اور بے اصولی کر رہا ہے. ایک آدمی کو کسی چیز کا علم نہیں ہے اور اس کے خلاف کر رہا ہے. ایسے لوگوں کو گمراہ کہتے ہیں، بھٹکے ہوا. ایک آدمی کو راستہ معلوم نہیں ہے، وہ راستہ بھٹک گیا. ایک آدمی کو راستہ معلوم ہے پھر غلط چلتا ہے، لیکن ایک آدمی وہ ہوتا ہے جس کو راستہ معلوم نہیں ہے، بھٹک گیا راستہ. اس دعا میں اور سورہ فاتحہ میں دونوں چیزوں سے پناہ مانگی ہے. جان کر غلط چلیں، اے اللہ میں یہ بھی نہیں چاہتا، اور انجانے کے اندر راستہ بھٹک جاؤں میں اس کو بھی نہیں چاہتا. لہذا ایسے لوگ جنہوں نے جان بوجھ کر تیری نافرمانی کی ہے اور تیرا غضب ان پر نازل ہوا ہے،
میں ایسے لوگوں کے راستے سے بھی بچنا چاہتا ہوں، اور جو لوگ لا علمی کے اندر بھٹک گئے اور گمراہ ہو گئے، میں ایسے لوگوں کے راستے پر چلنے سے بھی پناہ مانگتا ہوں۔ اتنی بہترین دعا اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں ہمیں سکھائی ہے کہ یہ دعا اللہ سے مانگا کرو اور نماز کی ہر رکعت میں مانگا کرو۔ کتنی اہم چیز ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سورہ فاتحہ کے پڑھنے کا اہتمام کرو۔ سورہ فاتحہ ہر مومن کے دل میں ہونی چاہیے۔ اتنا قرآن کریم جس کے ذریعے سے نماز صحیح ہو جائے، سیکھنا اور حفظ یاد کرنا فرض ہے۔ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اس لیے سورہ فاتحہ کا ہر مسلمان کو صحیح یاد کرنا قواعد کے ساتھ میں، کہ الف کی جگہ الف اور عین کی جگہ عین نکلے، بڑی ہا کی جگہ بڑی ہا اور چھوٹی ہا کی جگہ چھوٹی ہا نکلے۔ اس طرح سورہ فاتحہ کو صحیح سیکھنا اور صحیح یاد کرنا یہ ضروری ہے، ورنہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی، اس کے بغیر آدمی کی دعا صحیح نہیں ہوگی۔ پھر اس سے ہٹ کر بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سورہ فاتحہ تو ایسی عظیم الشان سورت ہے کہ اس کو سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے، کہ جس مرض میں پڑھ کر دم کر دی جائے اللہ تعالیٰ اس مرض سے شفا دے دیتے۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک جماعت اللہ کے راستے میں گئی، جب وہ واپس آئی تو اللہ کے نبی نے اس کی کارگزاری سنی، کیسا کام کیا۔ انہوں نے کارگزاری میں یہ بات بتائی کہ ہم ایک جگہ ہمارا قیام تھا، تو گاؤں میں سے ایک آدمی آیا اور آ کر یہ کہنے لگا کہ ہمارے یہاں ایک آدمی کو سانپ نے کاٹ لیا ہے اور بڑی تکلیف کے اندر ہے، آپ لوگوں میں سے کوئی اگر دم کرنا جانتا ہو تو کوئی دم کر دیا۔ تو جماعت میں سے ایک صحابی کہنے لگے اللہ کے نبی میں گیا اور جا کر دم کر کے واپس آ گیا، وہ آدمی اچھا ہو گیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم نے کیا پڑھ کر دم کیا تھا؟ تو وہ کہنے لگے اللہ کے نبی میں نے تو سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر دی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ تو سورہ شفا ہے، جس مرض پر بھی پڑھ کر اس کو دم کیا جائے گا اللہ تعالیٰ اس مرض سے اس کو شفا عطا فرما دے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر سچے یقین کے ساتھ اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے 7 مرتبہ سورہ فاتحہ کو پڑھ کر پانی پہ دم کر کے اول آخر درود شریف پڑھ کے کسی مریض کو پلا دیا جائے تو اللہ تعالیٰ کسی بھی بیماری کے اندر وہ ہوتا ہے، اگر موت مقدر نہیں ہے اس کے تو اللہ تعالیٰ اس بیماری سے ضرور شفا عطا فرمائے۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو بزرگوں، یہ قرآن کریم کی بڑی محترم شان صورت ہے، ہمیں اس کے احکامات پر عمل کرنا چاہیے اور ہمیں اس کو سب کو یاد کرانا چاہیے اور صحیح یاد کرنا چاہیے۔ یہ تو بڑی محرومی کی بات ہے، شاید ہی کوئی آدمی ایسا ہوگا جس کو سورہ فاتحہ یاد نہیں ہو، کوئی مسلمان، لیکن ایسے آپ کو بہت لوگ مل جائیں گے جن کو سورہ فاتحہ صحیح یاد نہیں، صحیح یاد نہیں۔ ہر حرف کا ایک مخرج ہوتا ہے منہ کے اندر کہ کون سا لفظ منہ کے کس حصے سے نکلتا ہے، جب تک اس کی ادائیگی نہیں ہوگی صحیح، بڑا قاف اور چھوٹا کاف میں بھی فرق ہو جائے تو بہت بڑا فرق پڑ جاتا ہے۔ کیا عرض کروں آپ سے، عربی زبان میں بڑے قاف سے قلب، اس کے معنی ہے دل، قاف لام با، اس کے معنی ہے قلب، قلب کے معنی دل، اور چھوٹے کاف سے قلب، کاف لام با، اس کے معنی ہے کتا۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، قیامت کے دن نہ اولاد نفع دے گی نہ مال نفع دے گا مگر جو آدمی قلب سلیم کے ساتھ سچا دل، ایمان والا دل اللہ کے یہاں لے کر آئے گا، نجات تو اسی کی ہوگی۔ اگر کسی آدمی نے قرآن کریم کی اس آیت میں بڑے قاف سے قلب پڑھا تو اس کے معنی تو یہ ہوں گے جو ایمان والا دل لے کر آئے گا اللہ تعالیٰ اس کو عذاب سے نجات عطا فرمائیں گے، اور اگر کسی نے بڑے قاف کے بجائے چھوٹے قاف سے قلب پڑھ دیا
تو اس کے معنی تو یہ ہوں گے جو کتے کے ساتھ آئے گا قیامت میں نجات اس کی ہوگی. کتنے بڑا فرق پڑ جاتا ہے. جب ہماری اردو زبان میں یا ہندی زبان میں ذرا سے زبر زیر کے یا ماترا کے فرق سے اتنا بڑا فرق پڑ جاتا ہے. ایک لفظ ہے چرانا اور ایک لفظ ہے چرانا. کتاب میں پڑھتے پڑھتے اگر کسی نے یہ کہا یہ پڑھا صحابہ اکرام اور نبی بکریاں چراتے تھے تو اتنا محبوب عمل ہے. حدیث میں آتا ہے ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں. اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی آدمی اس کو بجائے چرانے کے چرانا پڑھ دے پیش کے ساتھ میں تو کتنے معنی بدل جائیں گے ہم بھی جانتے ہیں. چرانا الگ لفظ ہے اور الگ چیز ہے اور چرانا کتنی بری چیز ہے. صرف زبر کے اور فرق کے فرق سے ایک ماترا کا فرق پڑ گیا تو سمجھو کہ معنی ادھر سے ادھر ہو گیا. بالکل یہی عربی زبان کا مسئلہ ہے کہ زبر زیر کا فرق ہو جائے, حمزہ اور عین کا فرق ہو جائے, شین اور سین کا فرق ہو جائے, بڑے قاف اور چھوٹے قاف کا فرق ہو جائے تو معنی تبدیل ہو جاتے ہیں. اس لیے سورہ فاتحہ کو بلکہ قرآن کریم کو پڑھنا اور صحیح پڑھنا, جو لفظ جہاں سے نکلنا چاہیے اس کو وہاں سے نکالنا یہ ضروری ہے, ورنہ اس کے بغیر نہ نماز ہوگی اور نہ دعا ہوگی. اللہ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق نصیب کرے. سبحان اللہ بحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد.